اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ حقوق مصطفیٰ بزبان امام احمد رضا کے عنوان سے معنون اس خوبصورت سیمینار میں ہم سب موجود ہیں، اور بڑی محققانہ اور فکری گفتگو آپ ہمارے مفکرین سے سماعت کر رہے ہیں، اور ایسے سیمینارز کا انعقاد یقیناً اسی سبب اور نیت سے ہوا کرتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کے ان گوشوں پر نظر ڈالی جائے کہ جو گوشے عام طور پر عوام الناس سے اور عوام الناس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں۔ ماہر اقبالیات تو ہیں ہی، لیکن اپنا معافی الضمیر بیان کرنے میں ایک ملکہ رکھتے ہیں۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی۔ ہمارے ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب اپنے مزاج اور اپنی روایت کے مطابق ایک فکر اور ایک پیغام ہم تک پہنچا رہے تھے، یہ یقیناً انہی کا حاصل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملہ علمی، عملی، فکری، نظریاتی، اعتقادی جتنے بھی آپ کی شخصیت کے گوشے ہیں، ان تمام کو جو اتنا عروج، اتنا وقار اور اتنی معراج نصیب ہوئی، تو اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے ان تمام زندگی کے احوال میں محبت رسول کو اور حقوق رسول کو مقدم رکھا ہے۔ بات کہیں سے بھی چلے، اس کا اختتام ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا۔ آپ کے زندگی کے دور کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو وہ دور ایسا تھا کہ وہاں ایک فتنہ نہیں تھا، بلکہ سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے گزری۔ ہر سم سے فتنے تھے، اور ان کا سدباب اعلیٰ حضرت اپنی فکر سے اور اپنے قلم سے کر رہے ہیں، اور اس فکر اور اس قلم کا جو اختتام ہے، اس کی جو انتہا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق پر ہی پہنچتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا سب سے مقدم جو پہلو ہے، وہ پہلو یہی ہے کہ جس ذات کے قلب پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب نے اس قلب پر نازل ہو کر جو اثر مرتب کیا، اور اس قلب کا فیضان جس حق کے ساتھ اس امت تک پہنچنا چاہیے تھا، اس کی حقیقی معنوں میں حقانیت کو حق کی ادائیگی کے ساتھ امت تک پہنچانے کا جو فریضہ اعلیٰ حضرت نے سر انجام دیا، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ ایک مثال میں اسی ضمن میں، چونکہ عنوان یہی ہے حقوق مصطفیٰ ہوں اور بزبان رضا، تو رضا کی زبان صرف اشعار میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا وہ رضا ہی کی زبان، چاہے وہ نظم ہے یا نثر ہے، چاہے وہ ترجمہ قرآن ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، چاہے آپ نے اپنی فکر کو اجاگر کیا، یا چاہے وہ تحریک پاکستان کے لیے آپ کی ابتدائی جو تگدو اور تو قومی نظریہ کے احوال کو اس امت میں انڈیلنا ہے، سب کچھ زبان رضا ہی ہے۔ سورۃ الرحمن کی ابتدائی جو 4 آیات ہیں، اس میں جس حق مصطفیٰ کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ اس سے آپ کے علم کی گہرائی اور گہرائی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں خلق الانسان، اس کا ترجمہ فرمایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب انسان کی عقل ورطہ حیرت میں مبتلا ہوتی ہے، انسان تو انسان ہے، اس انسان سے انسانیت کی جان ترجمہ کرنا کیسے لیا جا سکتا ہے، کیسے اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ ابھی اسی سوچ اور فکر میں تھے کہ اعلیٰ حضرت نے اگلی آیت کا ترجمہ اس سے بھی جاندار فرمایا، علمہ البیان، اس رحمان نے اسے ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ اب یہاں الانسان اور البیان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جن حقوق اور جن مقامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس پر ہم نظر کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ ترجمہ کرنا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اسی قلم سے لکھا جا سکتا تھا کہ جس قلم کی سیاہی عشق مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں تھی۔ فرماتے ہیں خلق الانسان، انسانیت کی جان۔ الانسان کا ترجمہ جب انسانیت کی جان کیا تو پھر نحوی اور صرفی بھی بیٹھ گئے کہ انسانیت کی جان ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت تو برجستہ کرتے چلے گئے، پھر جب اس پر غور کیا تو فرمایا یہ جو انسان ہے اس پر جو الف لام ہے یہ الف لام جنس کا ہے، اور جب کسی اسم پر الف لام جنس کا داخل ہو جائے تو وہ فرد کامل کو چاہتا ہے۔ تو انسان کی کیٹیگری میں جتنے بھی افراد آئیں ان تمام کو اگر ڈیفائن کرنا ہو تو ان تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کو سامنے رکھا جائے اور وہ فرد ایسا ہو کہ جملہ افراد کی خصوصیات اس ایک فرد میں جمع ہو جائیں۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا الانسان کا ترجمہ اگر ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جملہ خصوصیات جس فرد کامل میں داخل ہوئیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے جو انسانیت کی جان ہے، اور انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہاں اس الف لام کا ترجمہ انسانیت کی جان لے کر سیدی اعلیٰ حضرت نے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حق کو مقدم رکھا کہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ ہر ایک کو ملوز خاطر رہنا چاہیے کہ ہماری سانس بھی مصطفیٰ کا احسان مند ہے۔ پھر فرماتے ہیں علمہ البیان، کہ اس رحمان نے جس نے پہلے تو قرآن سکھایا، اب ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ اب یہاں البیان سے ما کان و ما یکون جب لیا تو اب اس الف لام کو الف لام جنس کا نہیں بلکہ اس الف لام کو استغراق کا الف لام، اور استغراق کا الف لام اس لیے لیا کہ پھر یہ استغراق کا الف لام جس اسم پر داخل ہو جاتا ہے، پھر اس اسم پر داخل ہونے کے بعد اس اسم کے جملہ اجزاء اور جملہ افراد جو ہوں وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جو ممکنات کا علم تھا، جو موجودات کا علم تھا، چونکہ معدومات کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، معدومات کا تو خاصہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور مخلوق کے لیے معدومات محال ہیں۔ تو جب ممکنات کی بات کی تو ممکنات میں جب موجودات کا علم آیا تو ظاہر کا بھی آیا، باطن کا بھی آیا، علم کا جز بھی آیا اور علم کا کل بھی آیا، ماضی کا علم بھی آیا، حال کا علم بھی آیا، استقبال کا علم بھی آیا۔ فرمایا البیان کا ترجمہ یہی ہو سکتا ہے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور البیان کہہ کر جہاں علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ خوبصورتی کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھنے ہی کا سبب تھا کہ اس کو اس ذات کو ویسا ہی ماننا ہے جیسا رب ذوالجلال نے اس ذات کو بنایا، اور آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ، آپ کا فلسفہ، آپ کا عقیدہ جس مرکز پر اور جس نقطہ ارتکاز پر جا کر ٹھہرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ امت جان لے کہ وجہ تخلیق کائنات اور مقصود کائنات ذات
ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس امت پر کیا ہیں، اول سے لے کر آج تک جتنے بھی اکابرین اور بزرگ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اسی بات کو مقدم رکھا اور اس کا خوبصورت پیغام سیدی اعلیٰ حضرت ہمیں دے کر گئے۔ مصطفیٰ کو ویسا ماننا ہے جیسا رب ذوالجلال نے انہیں بنایا ہے، اور آپ کا ترجمہ قرآن ہو، آپ کے مبارک اشعار ہوں، اور ان تمام میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ واقعی حقوق مصطفیٰ جب بزبان رضا سے بیان ہو تو پھر دل بھی مچلتا ہے، قلب روشن بھی ہوتا ہے، اور ذہن کے طبق بھی روشن ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ اگر کسی کا خاصہ تھا تو وہ کسی اور کا نہیں، اس شخص کا ہے جسے ہم اپنا امام کہہ کر اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ دنیا اسے امام احمد رضا خاں کہتی ہے۔ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ